میں بھارت کے وزیر اعظم سے کہنا چاہوں گا، بی جے پی سے کہنا چاہوں گا، یہ جنگ کو رکاؤ۔ یاد رکھو 1 کروڑ بھارت کے ناگرک، سٹیزن، شہری گلف کے ممالک میں کام کرتے ہیں۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ فارن ایکسچینج انہی ممالک سے اس ملک کو آتا ہے۔ اگر یہ جنگ بڑھے گی تو نوکریاں جائیں گی بھارت کے لوگ جو 1 کروڑ وہاں پر غریب کام کر رہے ہیں۔ یو اے ای سے سب سے زیادہ ہم کو فارن ایکسچینج، پھر سعودی عربیہ سے، پھر قطر سے، پھر کویت سے، بحرین سے۔ آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کچھ تو بولو، آپ رکاؤ اس جنگ کو، رکاؤ۔ امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، بھارت کا ہو جائے گا، نقصان سب کا ہوگا۔ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ بحرین سے بچے فون کر کے مجھے فون کر رہے تھے، تو اپنے فون پر میں نے اس کے فون پر سنا، دیکھو صاحب آواز آ رہی، آواز آ رہی، آواز آ رہی، کیا گزر رہی ہوگی۔ صحیح ایک عرب امارت کے 1 کروڑ پتی شخص نے، ہفتور اس کا نام ہے، اس نے صحیح کہا، اس نے صحیح کہا کہ ٹرمپ تو نے جنگ ہمارے گھر میں کیوں لا لی، یہ جنگ تو نے ہمارے گھر میں کیوں لا لی۔ اور میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو جس طرح غازہ کو کھنڈیر بنا دیا گیا، اگر یہ لوگ متحد نہیں ہوں گے تو کل انکارا اور استنبول خدا نخواستہ کھنڈیر بنے گا۔ دبئی، ابو دھابی کھنڈیر نہ بن جائے، کویت کھنڈیر نہ بن جائے۔ یاد رکھو اگر آج غازہ ہے تو کل سب کی باری ہے۔ یاد رکھو یہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے، یہ گریٹر اسرائیل کو بنانا چاہتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب کہ آدھے سے زیادہ عرب ممالک کو حاصل کر لو، اور ان ظالموں کی، ان شیطانوں کی نظر مدینے تک ہے۔ ان ظالموں کی، وہ آج بھی خیبر کی شکست کو نہیں بھلا سکے، وہ آج بھی خیبر کو نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان تمام کو عقل سلیم عطا کرے۔ اور یہ کیوں دشمنی؟ کیونکہ عرب ممالک میں ان کو پسند نہیں آ رہا ہے کہ اس کی رونق، اس کی خوبصورتی، ان کا نظام، ان میں ترقی ہو رہی ہے، تو ان تمام کو برباد کرنے کے لیے۔ اور ایک پیغام تو مل گیا، بچانے والا ٹرمپ نہیں ہے، بچانے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی بچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم اللہ پر توکل نہیں کریں گے اور ٹرمپ پر کریں گے تو آفتوں کو دعوت دینا پڑے گا۔ اگر ہم غازہ کے ان 70,000 مظلومین کو، جن کی جانوں کو امریکہ اور اسرائیل نے چوس لیا، اگر ہم اس پر لب کشائی نہیں کریں تو دیکھو کیا ہو رہا ہے آج۔ مگر ضرور اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جبار ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیری جباریت کا واسطہ یہ ظالم نتنیاہو کو تو آپ دیکھ لے یا اللہ، جو پورے خطے میں، پوری دنیا میں ایک فتنہ اور ظلم برپا کر رہا ہے۔ ہم دیش کے وزیر اعظم سے بولیں گے یہ IMEC کا پروگرام، انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور، وہ کیا ہے بتاؤ آپ، کیا ہے بتاؤ آپ۔ آپ گئے، آپ کے جانے کے 2 دن کے بعد حملہ ہو گیا۔ اب جنگ کے حالات بدل چکے ہیں، جنگ کے طریقے بدل چکے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے دفاعی ایکسپرٹس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک $20,000 کا ڈرون $2 بلین کی ایکوپمنٹ کو برباد کر دیا۔ تو یہ چیز ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج اگر امریکہ کی سب مرین ہمارے ملک کے قریب آ کر ٹارپیڈو سے اس کشتی کو برباد کرتی ہے جو بھارت کی دعوت پر وشاکھاپٹنم کو آئی تھی، اور آج آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل چین کا سب مرین آئے گا، کل چین کا ایئرکرافٹ کیریئر آئے گا۔ یہ جب آپ کیا کریں گے؟ ارے بی جے پی والوں، مسلمانوں سے نفرت تم کب تک کرو گے؟ دیش کو خطرہ کس سے ہے دیکھ لو، دیکھو، سمجھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔
یاد رکھو یہ آفتیں آ رہی ہیں، امریکہ کو آپ اپنا یار غار سمجھ رہے ہیں، اور وہ امریکہ جہاں پر آئرن ڈوم فلاں وہ فلاں یہ اکوپمنٹ 2 بلین کچھ نہیں. اس جنگ جب ختم ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ فائدہ ہتھیار بنانے والوں کو ہوگا، سب سے بڑا فائدہ ہتھیار بنانے والوں کو ہوگا. دیکھو آپ یہ لگا لینا تھا، دیکھو آپ یہ رکھ لینا تھا، دیکھو آپ وہ ریپٹر رکھنا تھا، دیکھو آپ آئرن ڈوم بنا لو، فلاں بنا لو. یہ بھی ایک مقصد ہے جنگ کرنے کا. خیر یہ تمام سازشیں کرتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے. اللہ جس کو عزت دینا چاہے اللہ عزت دے گا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ بری طرح پھنس چکا ہے، ٹرمپ بری طرح پھنس چکا ہے. مگر ہم کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے حیدرآباد کے بچے، تلنگانہ کے بیٹے بیٹیاں، بھارت کے بیٹے بیٹیاں ان گلف ممالک میں کام کر رہے ہیں. یہ جنگ کو ختم کرنا چاہیے. وزیر اعظم کو اپنی خاموشی توڑنی چاہیے. اٹھائیے فون اور ٹرمپ کو بولیے بند کرو یہ تماشا. ان کے پاس کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کوئی امریکہ کا نہیں جا رہا باہر واپس، ہمارے شہریوں کو نقصان ہو رہا ہے. کون مر رہا ہے وہاں پر؟ بھارت کے لوگ مر رہے ہیں. غازہ میں تو آپ خاموش بیٹھے. شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم جو ڈرون اسرائیل استعمال کیا غازہ پر، وہ ڈرون حیدرآباد میں بن کے گیا وہاں پر، اس کی فیکٹری ہے یہاں پر. خیر اللہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اصحاب الفیل یعنی اللہ جب چھوٹے چڑیوں کے چونچ میں پتھر رکھ کر ہتھیوں کی فوج کو ختم کیا تو رب کائنات کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. ہم تو اللہ کی ذات پر توکل کرتے تھے اور کرتے رہیں گے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، ماہ مبارک کی قدر کریے، ایک ایک لمحے کو کھوئیے مت. صوفیاء اکرام نے کہا کہ اگر تم سانس بھی لیتے ہو تو ایک ایک سانس کا شکر ادا کرو اللہ کا. تو میرے عزیز دوستو، اللہ ہم تمام کے روزوں کو، نمازوں کو اللہ قبول کرے. اللہ عالم اسلام کو اللہ مضبوط فرما دے. اللہ غازہ کے فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیری جباریت کا واسطہ یہ ظالم بنیامین نتنیاہو کو آپ دیکھ لیجیے. اللہ یمن میں، سودان میں امن کو قائم کر دے. اللہ بھارت میں امن کو قائم کر دے. یا اللہ جو لوگ اس ملک میں مظلوموں کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں، ہم تیرے نام لیوا ہیں. یا اللہ ہماری جان، مال اور ایمان کی حفاظت فرما دے پروردگار. اللہ ہم کو ان پر غلبہ عطا کر دے جو اس ملک کے دشمن ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.